اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ سیرت ہم کریں، سیرت کا آج چیپٹر نمبر 27 ہم کریں گے، جس میں 2 لیسنز ہیں۔ پہلا لیسن ہے فرما رواؤں کو دعوتی خطوط، 4 سوالات ہیں اس میں۔ پہلا سوال ہے کس صحابی کی لاش کو آسمان پر اٹھایا گیا؟ دوسرا سوال ہے روم کے کون سے بادشاہ کو خط لکھوایا؟ نمبر 3 ایران کے کون سے بادشاہ کو خط لکھوایا؟ کویسچن نمبر 4 شاہ حبشہ کے کون سے بادشاہ کو خط لکھوایا؟ یہ ہولناک منظر دیکھ کر حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی نے پوچھا اب کیا رائے ہے؟ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میری رائے یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جائیں اور اس سانحے کی خبر دیں۔ اس پر ان کے ساتھی نے فرمایا مگر جس روز منظر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی شہید ہو چکا، میں وہاں سے اپنی جان بچا کر نہیں جاؤں گا۔ اچھی بات ہے، میں بھی تیار ہوں۔ اب دونوں نے تلواریں سونت لیں، دشمن کو للکارا اور ان سے جنگ شروع کر دی۔ آخر کار حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو گئے۔ جب ان کے ساتھی صحابی شہید ہو گئے، عامر بن طفیل کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مان رکھی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی منت پوری کرنے کی خاطر عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج ہوا، سارے صحابہ غمگین ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن طفیل کے لیے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں وہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گیا۔ بئر معونہ کی لڑائی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب یہ شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کو اوپر اٹھا لیا۔ ان کی لاش پھر آسمان پر اتار دی گئی۔ انہیں قتل ہونے والوں میں تلاش کیا گیا لیکن ان کی لاش نہ ملی۔ یہ بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عامر بن فہیرہ کی لاش کو فرشتوں نے دفن کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے سے اتنا صدمہ ہوا تھا کہ مسلسل 1 ماہ تک صبح کی نماز میں دعائے قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور بئر معونہ پہ شہید کیے جانے والے صحابہ کے قاتلوں کے حق میں بد دعا کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ رجیع کے قاتلوں کے حق میں بھی بد دعا فرماتے رہے۔ غزوہ تبوک کے بعد سرایا بھیجے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہر طرف سے وفد آنے لگے، یعنی لوگ وفدوں کی شکل میں آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ ایک روز بنی حنیفہ کا وفد آیا، اس میں مسلمہ کذاب بھی تھا۔ ان لوگوں نے اس شخص کو کپڑوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی۔ ٹہنی کے سرے پہ کچھ پتے بھی تھے۔ مسلمہ نے آپ کے نزدیک آ کر کہا آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس بیہودہ بات کے جواب میں ارشاد فرمایا اگر تو مجھ سے یہ ٹہنی مانگی تو میں نے تجھے یہ بھی نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمد سے پہلے یہ صحابہ کرام فرما چکے تھے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے وحی فرمائی کہ ان پر پھونک ماریں۔ میں نے پھونک ماری تو دونوں کنگن اڑ گئے۔ اس سے میں نے یہ تعبیر لی کہ 2 کذاب یعنی جھوٹے نبی ظاہر ہونے والے ہیں۔ یہ دونوں جھوٹے طلحہ مسلمہ تھے۔ طلحہ تو یمن کے شہر صنعاء کا رہنے والا تھا اور مسلمہ یمامہ کا۔ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک ہی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس وقت یہی مسلمہ آیا واپس اپنے لوگوں میں جا کر اس نے یہ بات اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے نبوت میں حصہ دار بنا لیا ہے۔
پھر یہ قرآن کریم کی آیات کی نقالی میں اوٹ پٹانگ قسم کے عربی جملے بولنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا مجھ پر یہ وحی آئی ہے، اپنی الٹی سیدھی کرامات دکھانے لگا، فرضی معجزات دکھانے لگا۔ اس طرح لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ اس روسائی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط بھی لکھا۔ اس نے لکھا، مجھے آپ کی نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے، ہم دونوں آدھے آدھے کے مالک ہیں، مگر قریش کے لوگ انصاف پسند نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کے نام ہے۔ سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت و سیدھے راستے کی پیروی کی۔ اما بعد، یہ روئے زمین اللہ کی ملک ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہے اس کا وارث بنائے۔ در حقیقت بہتر انجام تو اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط دو قاصدوں کے ذریعے بھیجا۔ اس نے خط پڑھ کر ان دونوں سے کہا، کیا تم بھی وہی بات کہتے ہو جو انہوں نے لکھا؟ جواب میں دونوں قاصدوں نے فرمایا، ہاں، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اس پر اس نے کہا، اگر قاصدوں کو قتل کرنا دستور کے خلاف نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں مار دیتا۔ اس جھوٹے کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ اس میں مسلمہ کذاب حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے ہاتھوں حضرت غزوہ احمد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے احد میں۔ بعد میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط بھی لکھوائے اور ان خطوط میں ان بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی خط لکھوایا۔ یہ خط حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے۔ روم کے بادشاہ خود کو کیسر کہلواتے تھے۔ کیسر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا احترام کیا، لیکن ایمان لانا اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کسریٰ پرویز کے نام خط لکھوایا۔ یہ خط عبداللہ سہیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے۔ اس نے خط سننے سے پہلے ہی اسے چاک کرنے کا حکم کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ دیا۔ اس نے اپنے دربار سے قاصد کو بھی نکال دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر بیٹھے اور واپس روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر انہیں ساری تفصیل سنائی۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسریٰ کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہوگی۔ ادھر کسریٰ پرویز نے اپنے یمن کے حاکم کو لکھوایا، مجھے معلوم ہے کہ قریش کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تم فوراً اسے گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ یمن کے گورنر بازان نے 2 آدمی بھیج دیے۔ دونوں مدینہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں، مونچھیں بڑھی ہوئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حلیے دیکھ کر فرمایا، تمہارا برا ہو، یہ تم نے اپنے چہرے کیسے بنا رکھے ہیں؟ تمہارا ایسا حلیہ اختیار کرنے کا حکم کس نے دیا؟ جواب میں بولے، ہمارے پروردگار کسریٰ نے، نعوذ باللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، مگر میرے پروردگار نے مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کتروانے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اب جاؤ اور کل میرے پاس آنا۔ دونوں چلے گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کسریٰ پہ اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا، وہ فلاں مہینے فلاں دن اسے قتل کر دے گا۔ اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور یہ اطلاع انہیں دی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازان کے نام خط لکھوایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ وہ کسریٰ کو فلاں مہینے اور فلاں دن قتل کر دے گا۔ بازان کو یہ خط ملا تو اس نے سوچا اگر وہ نبی ہیں تو جیسا انہوں نے لکھا ویسے ہی ہوگا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا۔ ان کے بیٹے شیرویہ نے اسی وقت اسے قتل کر دیا جس کی پیشن گوئی ہو چکی تھی۔ بازان کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قاصد بھیجا اور اپنے ساتھیوں کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ حبشی نجاشی کے نام بھی خط لکھوایا۔ نجاشی کے پاس جب یہ خط پہنچا تو انہوں نے اس مکتوب مبارک کو آنکھوں سے لگایا، تخت سے اتر کر زمین پر آ بیٹھے اور اسلام قبول کیا۔
پھر ہاتھی دانت کی صندوق منگوا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک اس میں ادب سے رکھا۔ اس خط کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام ایک دوسرا خط بھی لکھوایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا کہ نجاشی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کرتے۔ نجاشی نے اس خط کو بھی چوما، آنکھوں سے لگایا اور حکم کی تعمیل کی اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ یہ دونوں خط حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے۔ اگلا لیسن ہے حجۃ الوداع کے لیے روانگی۔ اس میں 7 کوسچنز ہیں۔ حجۃ الوداع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی ازواج ساتھ تھیں؟ دوسرا سوال ہے بیت اللہ پر نظر پڑتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ تیسرا سوال ہے عرفات میں کون سی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں؟ چوتھا سوال ہے مزدلفہ میں کون سی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں؟ نمبر 5 رمی کے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ نمبر 6 حجۃ الوداع کے کتنی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا؟ اور کوسچن نمبر 7 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منی میں کتنے اونٹ قربان کیے؟ 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 24 ذی القعدہ 10 ہجری جمعرات کے دن مدینہ منورہ سے حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے۔ روانگی دن کے وقت ہوئی۔ روانہ ہونے سے پہلے بالوں میں کنگھا کیا، سر مبارک پہ تیل بھی لگایا، مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ادا کی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں ادا کی۔ اس سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج محترمات بھی ساتھ تھیں۔ ان کی تعداد اس وقت 9 تھی۔ انہوں نے اونٹوں پر کجاووں میں سفر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ یہ اونٹنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت احرام میں تھے۔ قصوہ پر اس وقت ایک پرانا کجاوا تھا جو 4 درہم قیمت کا رہا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چادر بھی معمولی سی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چادر بھی معمولی سی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ اس حج کو مقبول بنا دے اور ایسا بنا دے جس پر میں نہ تو ریاکاری اور دھوکہ ہو اور نہ دکھاوا اور ظاہرداری ہو۔ سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ تلبیہ میں اپنی آواز بلند کریں، یہ حج کا شعار ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایسا کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے بلند آواز میں تلبیہ شروع کر دیا۔ راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی طویٰ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، رات وہیں قیام فرمایا۔ صبح کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ کے سامنے پہنچ گئے اور وہیں قیام کیا۔ پھر دن میں چاشت کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، باب عبد المناف سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ یہ دروازہ باب السلام کے نام سے مشہور ہے۔ بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ تو خود سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی آتی ہے، بس اے میرے پروردگار تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور اس گھر کی عزت اور دبدبے میں اضافہ ہی اضافہ فرما دیجیے۔ سبحان اللہ۔ پھر بیت اللہ کے گرد طواف کیا، 7 چکر لگائے۔ طواف کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود سے کی، پھر اس کے پاس گئے اور اس کو چھوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا، یعنی سینہ تان کر تیز رفتار سے چکر لگائے، باقی 4 چکر معمول کی رفتار سے لگائے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا، اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھے اور اس کو چہرہ مبارک پر پھیرا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آب زمزم نوش فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف چلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ سورہ البقرہ۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان چکر لگانے کو صحیح کرنا کہتے ہیں۔ پھر 3 پھیروں میں آپ تیز تیز اور باقی 4 میں عام رفتار سے چلے۔ جب صفا پہ چڑھتے اور کعبے کی طرف منہ کر لیتے تو اس وقت اللہ کی توحید یوں بیان کرتے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندوں کی مدد کی، اور اس نے تنہا متحد لشکروں کو شکست دی۔ مروہ پر پہنچ کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم فرمایا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے انہیں حکم فرمایا کہ وہ احرام برقرار رکھیں۔ 8 ذی الحج کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا کے لیے روانہ ہوئے۔ منا کی طرف روانگی سے پہلے ان تمام لوگوں نے احرام باندھ لیے جو پہلے احرام کھول چکے تھے۔ منا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائیں، رات وہیں گزاری۔ وہ جمعہ کی رات تھی۔ صبح کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں پڑھی۔ سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں سے عرفات کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، میرے لیے اونٹ کے بالوں کا ایک قبا بنا دیا جائے۔ میدان عرفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبا میں ٹھہرے یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو لانے کا حکم دیا۔ قصوہ یہ پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی کے اندر پہنچے اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری بات سنو، دیکھو میں جانتا نہیں کہ اس سال کے بعد اس جگہ میں تم سے کبھی ملوں گا یا نہیں۔ لوگو سن لو، تمہارے خون، تمہاری جانیں اور تمہارے اموال ایک دوسرے پر اپنے رب کے ساتھ ملنے تک یعنی زندگی بھر اس طرح قابل احترام ہے جس طرح تمہارے لیے یہ دن اور یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ دیکھو تم مرنے کے بعد عنقریب اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا اور میں ہر عمل کے متعلق تمہارے احکام تمہیں پہنچا چکا۔ بس جس کے پاس کسی کی امانت ہو اسے چاہیے کہ وہ اس امانت کو مانگنے پر اس شخص کے حوالے کر دے جس نے امانت دار سمجھ کر امانت رکھوائی تھی۔ دیکھو ہر قسم کا سود جو کسی نہ کسی کے ذمے تھا ساقط کر دیا گیا، البتہ تمہاری اصل مال تمہارے لیے حلال ہے، نہ تم زیادتی کرو گے اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اب اگر کوئی سود جائز نہیں، اور عباس بن عبد المطلب کا سارا سود ساقط کر دیا گیا۔ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی قتل کا مقدمہ تھا، وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ اب ان کا انتقام نہیں لیا جائے گا، اور سب سے پہلے جو قتل کا بدلے میں ختم کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا قتل ہے، اور ابن ربیعہ نے بنو لیث میں دودھ پیا تھا، حزیل نے اسے قتل کر دیا، بس یہ پہلا قتل ہے جسے میں معافی کی ابتدا کر رہا ہوں۔ لوگوں غور سے سنو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ اب سرزمین میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اگر اس کی اطاعت کرو گے تو تمہارے ان گناہوں سے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تم لوگ دین کے معاملے میں شیطان سے بچتے اور ڈرتے رہو۔ لوگوں غور سے سنو، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر ان عورتوں کا حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا۔ لوگوں میری بات کی سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے تو ہر حکم پہنچا دیا اور تمہارے اندر وہ چیز چھوڑی کہ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کھلی ہوئی چیز کتاب اللہ، کتاب رسول اللہ ہے۔ لوگوں میری بات سن کر غور کرو، خوب سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، لہٰذا کسی بھی آدمی کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز بلا اجازت حلال نہیں، ہاں مگر اس وقت جب وہ دل کی خوشی سے کوئی چیز خود ہی دے دے۔ بس تم لوگ اپنے آپ پر کسی بھی حالت میں ظلم نہ کرنا۔ لوگوں بتاؤ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے جواب دیا یقیناً۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ کیا اور شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا۔
خطبے سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ اذان کے بعد ظہر کی تکبیر کہی گئی، نماز ادا کی گئی، پھر عصر کی نماز کے لیے تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، یعنی دونوں نمازوں میں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔ دونوں نمازوں کے لیے اذان ایک کہی گئی، تکبیریں الگ الگ ہوئیں۔ عرفات میں ایک جماعت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے پوچھا حج کس طرح کیا جاتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج دراصل وقوف عرفات کا نام ہے، یعنی عرفات میں ٹھہرنا حج کرنا ہے۔ عرفات کا پورا میدان وقوف کی جگہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشر حرام یعنی مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں لوگوں کو اطمینان سے چلنے کا حکم فرماتے رہے۔ اس طرح مزدلفہ پہنچے۔ آپ مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ آپ نے ادا فرمائیں۔ یہ دونوں نمازیں عشاء کے وقت پڑھی گئیں۔ عورتوں بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آدھی رات کو 1 گھنٹے بعد مزدلفہ سے منی روانہ ہو جائیں تاکہ وہاں ہجوم ہونے سے پہلے شیطان کو کنکریاں مار سکیں۔ فجر کا وقت ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں منہ اندھیرے ہی نماز پڑھائی، پھر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہوئے۔ جمرہ عقبہ بڑے شیطان پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں ماری۔ شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے عمل کو رمی کہتے ہیں۔ یہ کنکریاں مزدلفہ سے چن لی جاتی ہیں۔ ہر کنکری مارتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فرماتے رہے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت بلال، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ رکھی تھی، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اس میں ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو حرمت کا دن قرار دیا اور فرمایا اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت اور ناموس تمہارے درمیان ایک دوسرے پہ اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن تمہارے لیے حرمت کا ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے اور جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے۔ یہ الفاظ کئی بار فرمائے، آخر میں دریافت فرمایا اے لوگو، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم میں سے جو موجود ہے وہ غائب تک یہ تبلیغ پہنچا دے۔ میرے بعد تم کفر کی تاریکیوں میں نہ لوٹ جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بھی فرمایا کہ وہ مجھ سے حج کے مناسک ارکان سیکھ لیں، کیونکہ ممکن ہے اس سال کے بعد مجھے حج کا موقع نہ ملے۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ اس حج کے صرف 3 ماہ بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں قربانی کی جگہ تشریف لائے اور 63 اونٹ قربان کیے۔ یہ سب جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہی سے لائے تھے اور اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا، گویا اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے میں ایک جانور قربان فرمایا۔ قربانی کے گوشت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ گوشت پکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ باقی اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا۔ کل 100 اونٹ تھے۔ اس طرح 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کا گوشت اور دوسری چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ منی کا تمام مقام قربانی کرنے کی جگہ ہے، اس کے کسی بھی حصے میں جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا۔ سر مبارک کے بال صحابہ کرام میں تقسیم کیے گئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ، سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ سر منڈوانے والوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو لگائی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانے کے لیے سواری پر تشریف فرما ہوئے۔ مکہ پہنچ کر ظہر سے پہلے طواف کیا۔ یہ طواف افاضہ تھا جو حج میں فرض ہے، طواف زیارہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کے کنویں سے زمزم نوش فرمایا، کچھ پانی اپنے سر مبارک پہ بھی چھڑکا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا واپس تشریف لے گئے، وہیں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں 3 دن ٹھہرے، 3 دن تک رمی جمرات کی، یعنی شیطانوں کو کنکر مارا، ہر شیطان کو 7 سر کنکریاں ماری۔ منا کے قیام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا، لوگوں اپنے وطن لوٹنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لو، اسے طواف وداع کہتے ہیں، یعنی رخصت ہوتے وقت کا طواف، اور یہ ہر حاجی پر واجب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔